नाज़रीन, खेल इंतहाई सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है। कल सेनेट इंतखाब से पहले आज दो बहुत अहम ही पेशरफ सामने आई हैं। नाज़रीन, दूसरी पेशरफ जो है वो तो इतनी ज़्यादा खैर मामूली और तहलका खेज है कि इससे पहले की अहमियत काफ़ी कम कर दी है। सेनेट इंतखाबात से सिर्फ चंद घंटे पहले एक वीडियो सामने आई। अंधेरे में बनी इस वीडियो से मुतालिक दावा किया गया कि यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली से वोट खरीदने की बात कर रहे हैं। वीडियो के बारे में कहा गया कि ये एक हफ्ता पुरानी है। वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक हफ्ता पुरानी वीडियो है और उसमें अली हैदर गिलानी तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली को वोट ज़ाया करने का तरीका बता रहे हैं। 7 नहीं 2 नंबरों 2 नंबरों 60 लगा। आपका? मेरा है 71। कोई भी नंबर। आपका 11 वो 11 वाले का 11 हो गया। हाँ। असलम भाई को क्या देना है? वो है बीच में 23 ये 4 हम पक्के हैं। 23 ये नंबर फिर याद रखना भाई। ये नंबर याद रखने में आपको लिख के भी दे दूंगा, तस्वीर भी खींच दूंगा इसकी। ठीक है। 71 अगर वोट ज़ाया करना है उन्होंने तो फिर आपने क्या करना है? एक उन्होंने जो लगा कि अच्छा हम दोनों को क्रॉस करेंगे, यूं क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे, अटैक होगा। तुमने तो लिखना है 23 70 61 ताकि जब बैलेट में मैं अपने पे अपना लिखूंगा, अपने पे अपना नंबर लिखेगा, 60 लिखूंगा, 60 लिखेगा। कहाँ पे? बैलेट पे तो वोट ज़ाया हो जाएगा। वीडियो सामने आने के बाद अली हैदर गिलानी ने इसके दुरुस्त होने का एतराफ़ किया, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये था कि वो अपने वालिद के लिए वोट मांगने तहरीक इंसाफ के अरकान के पास गए थे। अली हैदर गिलानी के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान भी यूसुफ रजा गिलानी को वोट देना चाहते थे, लेकिन पकड़े जाने से डरते थे। इसी वजह से इन्हें वोट ज़ाया करने का बताया। उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर हमारी पार्टी, हमारी जमात हम पे शक करे और हमसे वो वोट हमारा हाथ में लेने की कोशिश करे तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम तो अपना वोट गिलानी साहब को देना चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया अगर वो आपको वोट निशान लगा हुआ बैलेट दें तो वो आप इस तरह गिलानी साहब के ऊपर भी आप नंबर लगाएं और वो वोट फोल्ड करके बैलेट में डाल दें। ना वो वोट हफीज शेख को जाएगा ना वो हमें जाएगा। एक जानिब तो अली हैदर गिलानी वीडियो दुरुस्त होने का एतराफ़ कर रहे थे, दूसरी जानिब उन्हीं के भाई अली मूसा गिलानी समा को बता रहे थे कि वीडियो तो जाली है। वीडियो है ही नहीं तो लीक किससे करनी है? कोई ऐसी चीज हमने की नहीं है जो लीक हो। तो ये मतलब कोई वीडियो सामने आएगी तो पता लगेगा ना कि किसने की है क्या नहीं की। कोई वीडियो है ही नहीं ऐसी। उनका मकसद ये है कि उनको शिकस्त अपने सामने नजर आ गई है और वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये इस तरह हो रहा है, उनको हार नजर आ गई है तो वो फिर MNAs को और मेंबरान को गंदा करना चाहते हैं। नाज़रीन, वीडियो सामने आने के बाद सियासी मंजरनामे पर ज़लज़ला सा आ गया। तहरीक इंसाफ ने इसे अपने मौक़िफ़ की ताक़ीद करार दिया, जिसके मुताबिक सेनेट इलेक्शन में वोट खरीदे जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का वफ्द यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन चला गया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस ले लिया। अली हैदर गिलानी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अब से कुछ देर पहले, वो इकबाल जुर्म के मुतरादिफ है और अब हम हाजिर हुए थे इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन की अब जिम्मेदारी है कि वो रेफरेंस करे यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ और उनको इलेक्शन लड़ने से नाअहल डिक्लेयर किया जाए। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी रवाबत शहबाज गिल ने कहा कि वीडियो से जाहिर होता है माफियाज किस तरह मुतहरिक हो चुके हैं और इन माफिया से तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की जानो खतरा है। इसमें जो मेंबरान असम्बली हैं उनकी जान को खतरा है। ये एक माफिया है। इन्होंने जो सिंध में किया आज आपने देखा, वहां पर जिस तरीके से वहां मार कुटाई हुई। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी क़यादत ने तहरीक इंसाफ के इल्जामात को भोंडा करार दिया। कहा वोट मांगना तो हमारा हक है, अगर कहीं पैसा इस्तेमाल हो रहा है तो वो हुकूमत कर रही है। मैंने देखा भोने से किस्म के एलिगेशंस, ना नाम उनको पता है कौन है, ना ये पता है वो कह रहा है। पहली बार इस इलेक्टेड कठपुतली हुकूमत में वो परेशान है। जब से हम ये इलेक्शन कैंपेन लड़ रहे हैं तब से लेके आज तक अभी तक परेशान है कि उनके हुकूमत जा रही है और ये जो गलत इंप्रेशन डालने की कोशिश की जा रही है कि पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अपोजिशन का किरदार कशी हो रहा है। सिर्फ वीडियोस ही नहीं नाज़रीन, इसकी टाइमिंग को भी मानीखेज करार दिया जा रहा है और आज ही इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि सेनेट इंतखाबात उसी तरह होंगे जैसे माजी में होते थे, यानी राय शुमारी खुफिया होगी और बैलेट पेपर भी काबिल शनाख्त नहीं होगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के इस मौक़िफ़ को भी कमज़ोर करार दिया। जब सुप्रीम कोर्ट को राय देगी वो तमाम इदारों के ऊपर बाइंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जिस तरह से हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग है, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बाइंडिंग है।
اور یہ کہنا کہ اگرچہ سپریم کورٹ کا حکم یہ ہے لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا ہماری تیاری نہیں ہے، یہ کافی کمزور دلیل ہے۔ تو بات کریں گے اسی حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر زمان کارا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما۔ کارا صاحب شکریہ آپ کا۔ کارا صاحب یہ تو کمال نہیں ہو گیا، مطلب ووٹ ضائع کرنے کا طریقے بتائے جاتے ہیں، لوگ ووٹ مانگنے جاتے ہیں، مطلب سیاستدان، آپ بھی سیاستدان ہیں، آپ تو ووٹ مانگنے جاتے ہیں، آپ ووٹر کے پاس یہ تو کہنے نہیں جاتے کہ جناب ووٹ ضائع اس طرح کرنا ہے۔ تو سر یہ ویڈیو اب آ گئی ہے علی حیدر گیلانی صاحب کی، کیا موقف ہے پارٹی کا اور آپ کا اس پر؟ دیکھیے گزارش پہ انہوں نے رپلائی بھی کیا ہے، اس ویڈیو کے جواب میں انہوں نے پریس ٹاک کی ہے، انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ہوا کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت اس لیے حکومت ہوتی ہے کہ ان کے پاس میجورٹی ہوتی ہے۔ اس وقت حکومت میں وہی جماعت بیٹھی ہے جن کے پاس اپنی میجورٹی تو نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ان کے اتحادیوں کی ملا کے میجورٹی ہے۔ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر ایم این اے کے پاس جائیں گے۔ گیلانی صاحب نے تو وزیر اعظم صاحب سے ووٹ مانگا ہے، ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ وہ ان کا حق ہے کہ وہ ہر اپنے ووٹر کے پاس جائیں۔ اب ممبر کو چھوڑ دیجیے نا، وہ ووٹر ہے، ہر ووٹر کے پاس جا کے بطور کینڈیڈیٹ وہ ووٹ مانگ رہے ہیں، ان کے بچے بھی مانگ رہے ہیں، ان کی جماعت بھی مانگ رہی ہے۔ ان کو ان ممبران نے کہا کہ ہم ووٹ دیتے ہیں کیونکہ ہم حفیظ شیخ صاحب کی پالیسی سے ڈفر کرتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے، قوم کے علم میں ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹس ہیں اس کے اوپر سیریس ریزنٹمنٹ ہے۔ یہاں پہ حفیظ شیخ صاحب کے ٹکٹ پہ ہے، سندھ کے اندر وہاں بھی ایک ریزنٹمنٹ ہے۔ وہاں کے صوبائی صدر جو پی ٹی آئی کے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے الزام لگایا کہ 35 کروڑ کی یہ سیٹ بکی ہے۔ بلوچستان کے جو صوبائی صدر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے رند صاحب نے کہا کہ یہاں 50 سے 70 کروڑ روپے کی یہ سیٹ بکی ہے۔ یہ ہم تو نہیں کہہ رہے، ان کے اپنے لوگوں نے کہا کہ ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ جو بلوچستان والے صاحب ہیں ان کا تو باقاعدہ ٹکٹ انہوں نے وڈرا کیا، پھر بی اے پی سے ٹکٹ دلایا، اپنا بندہ وڈرا کر لیا۔ یہ تو بڑا کھلی ہوئی بات ہے۔ تو ہم ہر ممبر کے پاس گئے، انہوں نے کہا اچھا جی ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں کیونکہ ہم نے حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دینا، بٹ آپ کو کیسے تسلی ہوگی کہ ہم نے ووٹ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح کر دیں۔ انہوں نے کہا جی یہ بھی ممکن ہے، ماضی میں ہوتا رہا، یہ بھی ممکن ہے کہ حکومت ایک بیلٹ پیپر نکلوا لے اور پھر مارک کر کے ایک کو دے کہ آپ جاؤ اپنا ووٹ ڈالو، یہ ڈالا نا اور وہ بیلٹ پیپر لے آنا ساتھ، وہ دوسرے ممبر کو جاتے ہوئے۔ یہ پرانا ایک پریکٹس ہے ان کی۔ یہ انہوں نے کہا اگر آپ کی جماعت آپ پہ یہ ٹرسٹ بھی نہیں کرتی اور آپ کو اپنی ضمیر کے مطابق ووٹ بھی نہیں دینے دیتی اور آپ کو مجبور کرتے ہیں ووٹ پہ، تو پھر آپ یہ کر لینا کہ آپ گیلانی صاحب کے نشان پہ بھی مور لگا دینا۔ تو یہ تو مطلب ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے ووٹ کو خریدنے کی بات کی ہے، کوئی پیسے دینے کی بات کی ہے، نہ ان ممبران کو پیسے دینے کا کوئی ذکر ہے، نہ وہ پیسے لینے کا کوئی ذکر ہے۔ ہاں ووٹ مانگنے کی بات ہے، بالکل ووٹ مانگے۔ لیکن کائرہ صاحب یہ بات کھلے عام بھی تو کی جا سکتی تھی نا، مطلب جیسے کہ عامر لیاقت صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے ووٹ نہیں دینا حفیظ شیخ صاحب کو، اور بھی سندھ اسمبلی کے کچھ ایم پی ایسے کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں دینا۔ تو وہ جو پی ٹی آئی کے صاحب ہیں وہ یہ کھلے عام بھی کہہ سکتے تھے، ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی گیلانی صاحب کو کہ جناب آپ ووٹ کو خراب کر دیں، ٹیمپر کر دیں، بیلٹ پیپر کو خراب کر دیں؟ یہ کام کھلے عام بھی ہو سکتا تھا۔ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کھل کے ووٹ دینے سے ذرا پارٹی کی پوزیشن خراب ہوتی ہے، بندہ سمجھتا ہے میں وہ پریشر برداشت نہیں کرتے۔ یہ تو ایک فرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ میں تو ایک ووٹر کے پاس جا رہا ہوں، وہ مجھے کہتا ہے جی میں آپ کو ووٹ دوں گا، بس سامنے نہیں آتا، میں کہتا ہوں بسم اللہ، آپ کا حق ہے، آپ سامنے آئیں، آپ سامنے نہ آئیں۔ لیکن ایک ممبر کہتا ہے کہ جی میں تو کھل کے ووٹ دوں گا، تو اس کا بھی حق ہے۔ زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ آپ کھل کے بات کریں، لیکن یہ تاثر کھڑا کرنا، یہ الزام لگانا کہ جی ووٹ خرید و فروخت ہو گئے، ہاؤس ٹریڈنگ ہو گئی، اس میں قطعاً ہم اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، اس کی تردید کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں ووٹ مانگنا، ہر بندے کے پاس گئے ہیں، ہر ممبر کے پاس گئے ہیں، ووٹ مانگے ہیں اور ان سے بھی ووٹ مانگے ہیں، اور ان ممبران نے پوچھا جو ووٹ دینے والے ہیں کہ اگر ہمیں ووٹ پہلے باہر نکلا ہوا بیلٹ پیپر دیا گیا، مارک ہوا پھر کیا کریں گے؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کی جماعت آپ کو اپنے ضمیر کے خلاف ووٹ ڈالنے میں مجبور کر رہی ہے اور آپ کا دل نہیں ہے تو آپ گیلانی صاحب کے نشان پہ بھی لگا دینا۔ چکارہ صاحب اب حکومت جو ہے وہ ریفرنس لے جانے کی بات کر رہی ہے الیکشن کمیشن میں، اس پر آپ کا کیا مطلب؟ آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس پر مشکل کھڑی ہو سکتی ہے آپ کے لیے، کیونکہ اس ویڈیو میں حکومت کا دعویٰ ہے، بڑے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ میل پریکٹس ہوئی ہے، کرپٹ پریکٹس ہوئی ہے۔ ان کا حق ہے جی، وہ سارے فورم پہ جائیں، جا کے دروازے کھٹکھٹائیں، انہوں نے تو ڈرامہ لگانا ہے، وہ تو ڈرامہ لگائیں گے، وہ ڈپٹیاں بجائیں گے، وہ ہارا ہوا الیکشن ہے، وہ اس میں کچھ نہ کچھ شور شرابہ تو کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جرم کیا ہے؟ کیا کسی ممبر کو پیسے دیے ہیں، پیسے دینے کا ذکر ہے، کوئی اشارہ کیا ہے؟ نو ناٹ ایٹ آل۔ ہاں
वोट मांगना कि जी हमारी अक्सरियत है, पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट की अक्सरियत नहीं है, पीटीआई की अक्सरियत नहीं है ऐवान में। हाँ, उनके इत्तेहादियों के साथ उनकी अक्सरियत है, हमने इत्तेहादियों से भी वोट मांगे हैं, हम चल के इत्तेहादियों के पास गए हैं, हम एमकेएम के पास नहीं गए, हम बाकी लोगों के पास भी गए हैं, हमने ओपन उनके हर मेंबर से वोट मांगा है। मैंने अर्ज किया ना कि गिलानी साहब ने तो वजीर आजम को भी खत लिखा है कि मुझे वोट अब सर ये कहा जा, ठीक है कार साहब, ये भी कहा जा रहा है और भी वीडियोस आ सकती हैं, तो सर ये आप बताना पसंद करेंगे अब तक गिलानी साहब के लिए कितने वोट इकट्ठे कर लिए आपने, कितने वोट्स बैंक कर लिए आपने? ये तो सवाल ही नहीं बनता ना, ये सवाल तो मुझ पे ना करे ना, ये तो फिर सीक्रेसी एक्ट आ इसलिए जाता है पूछ ना, रहा हूँ इसमें सर, आप कहेंगे इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई और वीडियो ना आ जाए ना कल को आपकी। के साथ जो कर रहा हूँ खुल के बात कर रहा हूँ, मुझे जितना इल्म है मैं उसकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, जो मेरा इल्म कहता है, जो मेरा क्याफा कहता है उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ, ये मेरी मालूमात है, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है कार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे कंवर दिलशाद साहब से, आप साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं, बहुत शुक्रिया कंवर साहब आपका। सर अब जो हुकूमत चाहती है कि वो रेफरेंस लेकर जाए, अच्छा ये वीडियो आपने भी देखी है, इस वीडियो में कितनी जान है, क्या इससे करप्ट प्रैक्टिस या मैलिफाइड कुछ साबित होता है कि अली अदर गिलानी वोट खरीद रहे थे और जो आगे से आदमी है वो कुछ पैसों के एवज अपने वोट को खराब करने की बात कर रहा था? ये वीडियो कितना मजबूत सबूत है जो इनके अपने खिलाफ जा सकता है? जब ये सेनेट का इलेक्शन हो या कौमी असम्बली का हो या जनरल इलेक्शन हो, तो इस तरह की जो एक इलेक्टोरल बैटल तो चलती है, इंतखाबी जंग तो होती है। अब ये जो वीडियो आई है इसके बारे में तो ज़ाहिर है जो इलेक्शन एक्ट 2017 जो पूरा इलेक्शन को डील करता है, सेनेट और कौमी असम्बली और जनरल इलेक्शन को, वो खामोश है, उसके बारे में इसका कोई जिक्र नहीं है। एक चीज का जिक्र है कि अगर कोई इलेक्शन स्टाफ जो है वो अगर कोई बैलेट पेपर को स्पाइल करे या कोई निशान लगाए या किसी तरीके से उसको इनवैलिड करने के लिए कोई उसको कोई कागज फाड़ दे या उसको निशान लगा दे, तो फिर उस इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसरान है, जो ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उनके खिलाफ तो एक्शन लेने के लिए बाकायदा सेक्शन 167-168 में जिक्र है, उनको सजा भी 3 महीने की है और बरतरफी भी है। लेकिन ये जो इस तरह की जो वीडियो होती है ड्राइंग रूम में बैठ के तो उनको तरीका बताया जा रहा है कि स्पाइल कैसे किया जाता है, वोट कैसे कास्ट किया जाता है, तो इसके बारे में इलेक्शन लॉ जो है हमारा वो खामोश है। लेकिन बहरहाल हुक्मरान जमात एक बहुत बड़ी हुक्मरान जमात है, अगर वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जाके रेफरेंस दाखिल कर सकती है, दाखिल करना चाहे, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो उसको एंटरटेन तो करेगा और नोटिस भी जारी करेगा और तमाम उसके हालात को देखेगा, दोबारा उसको इल्जाम भी करेगा, फिर हमारा जो इलेक्शन कमीशन का जो है। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, ये भी बताइए सर, क्या ये जो वीडियो में गुफ्तगू हो रही है वोट को या उस बैलेट पेपर को खराब करने की, जाया करने की, क्या ये करप्ट प्रैक्टिस में आती है? क्या इससे मैलिफाइडी साबित होती है? क्या इससे पैसे का लेन देन या वोट का खरीदा या बेचा जाना साबित होता है? ये सारे मामलात तो फिर इलेक्शन कमीशन तमाम मामलात को देखेगा ना कि भाई आपका इसका मकसद क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो ये तमाम चीजें जो है ये फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है। ये रेफरेंस दाखिल करना इनका राइट बनता है, इनका कानूनी राइट है, ये जाएं इलेक्शन कमीशन पर रेफरेंस दाखिल करवा दें। अच्छा नहीं, एक और मसला ना सर, देखिए कंवर दिलशाद साहब, जुर्म तब तक जुर्म नहीं होता जब तक वो कमिट ना हो जाए। यहाँ पर मशवरा दिया जा रहा है ऐसा करने का, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है, तो क्या उससे पहले इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन ले सकता है? या फिर अगर जिस तरह से इन साहब को ये कहा गया कि आपने अपना वोट जाया करना है और ये जाके वोट जाया कर देते हैं, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा? तो इलेक्शन, हाँ वो तो इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन बाद में तो बात की बात है। जब ये रेफरेंस कल जाना चाहते हैं तो रेफरेंस दे दें, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बाकायदा इनकी हियरिंग करेगा, नोटिस जारी करेगा, दोनों पार्टियों को बुलाएगा, गवर्नमेंट को भी बुलाएगा, उनको भी बुलाएगा, जिस शख्स के साथ उसकी बातचीत चल रही है उसको भी तलब करेगा, उससे पूछेगा कि आपको ये समझा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्या मसला क्या है, तो सारी बात को इलेक्शन को गौर करने के बाद सर हो ये रहा है। आई नो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तमाम कुछ ये सब कुछ डिटर्मिन इलेक्शन कमीशन नहीं करना है, बट आप चूंकि इसका हिस्सा रहे हैं, आपका ओपिनियन बड़ा मैटर करता है, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि लेट से ये केस अगर आपके पास आया होता तो इसको किस मयार पे परखा जाता है? इस वीडियो को क्या इस वीडियो से मैलिफाइडी, करप्ट प्रैक्टिस, वोट का खरीदा बेचा जाना साबित होता है? मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूं सर, इलेक्शन कमीशन जो करेगा वो करेगा, इट्स यू राइट नाउ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियारात नहीं होते हैं किसी को नाअहल करार देना या किसी को सजा देना,
تو بطور سیکرٹری الیکشن کمیشن میں نے کیس بنا کے پیش جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرتا تھا. یہ ہمارا ریفرنس آیا, آپ اس پہ غور فرما لیں. تو وہ الیکشن کمیشن کے جو 5 ممبر ہیں وہ اس پہ غور و خوض کرتے ہیں کیا کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ووٹ کا ضائع کرنا الیکشن کمیشن کے مطابق, الیکشن رولز کے مطابق, کیا یہ کوئی یہ جرم ہاتھ میں آتا ہے؟ یہ کیا اس کو یہ کوئی قابل سزا چیز ہوتی ہے؟ اس کی کیا گرفت ہوتی ہے اگر کوئی شخص دانستاً اپنا ووٹ ضائع کرتا ہے؟ ووٹ ضائع کا جو الیکشن میں ذکر ہے الیکشن ایکٹ میں, وہ الیکشن سٹاف پر ہے کہ اگر وہ کوئی کسی کا ووٹ ضائع کرتا ہے, خراب کرتا ہے, نشان لگاتا ہے, اس کے لیے تو سزا تعین کی گئی ہے. لیکن باہر کا آدمی اگر جیسے آپ دیکھیں گے جولائی 2018 کے الیکشن میں 16 لاکھ ووٹ جو ہے وہ انویلڈ ہو گیا, ریجیکٹ ہو گیا. تو کیا پریزائڈنگ آفیسر سے پوچھا گیا تھا یہ ووٹ کیسے ریجیکٹ ہو گئے؟ یہ تو نہیں ہوتا نا, یہ تو ظاہر ہے ریجیکٹ ہو گئے, بس ہو گئے. اب یہ اس طرح یہ جو صاحب ہے جس نے بنائی ہے, جو طریقہ کیا, تو الیکشن کمیشن اس کو طلب کرے گا جس کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے اس سے ہی پوچھیں گے تمہارا مطلب کیا تھا پوچھنے کا. تو علی حیدر گیلانی سے پوچھیں گے کہ تمہیں سمجھانے کا تمہارا مقصد کیا تھا. تو ساری چیزیں جو ہے سامنے آنے کے بعد پھر الیکشن کمیشن جو ہے اس کے بارے میں ایکشن لینے کا مجال ہے, ایکشن لے سکتا ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ میلافائڈ ہے یا کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں آتے ہیں تو پھر ایکشن ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. اچھا ویسے اس پوری ویڈیو میں کہیں پیسوں کے لین دین کی بات ہوئی نہیں, جیسا کہ خود علی حیدر گیلانی نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے کنور صاحب. تو اگر صرف گیلانی صاحب جا کے یہ موقف دے دیتے ہیں, جس کا امکان ہے کیونکہ انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں بھی یہی موقف اپنایا ہے, کل کو ہو سکتا ہے یہی موقف وہ بعد میں بھی اپنائیں کہ جناب میں تو ووٹ مانگنے گیا تھا اور پھر مجھے بتایا گیا کہ سٹیمپ پیپر پہ پارٹی جو لیڈران ہیں وہ پہلے سے سٹیمپ کر کے دیتے ہیں آپ کو بیلٹ پیپر, لہٰذا ووٹ ضائع کرنے کو میں نے ترجیح جانی. تو کیا تب بھی یہ گرفت ہوگی ان کی؟ نہیں, اس کے کوئی گرفت نہیں ہے. یہ آپس کے ہمارے زمانے میں بھی جو الیکشن ہوتے تھے سینٹ میں, اس میں بھی درجنوں انویلڈ ہو جاتے تھے. تو وہ تو ظاہر ہے انویلڈ کرنا بھی ایک تو طریقہ ہوتا ہے. جو انویلڈ جو وہ ہوتا ہے سینٹ کے الیکشن میں, تو وہ جان بوجھ کر انویلڈ کیا جاتا ہے. وہ بھی ایک ہے, مسائل موجود ہے, سینکڑوں درجنوں مسائل موجود ہے کہ جو سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں 5, 4, 3, 10 یہ جو ہے باقاعدہ ریجیکٹ کیے ہیں ووٹ. وہ جو ریجیکٹ کا جو نشان لگاتے ہیں بچے تو نہیں ہے نا میٹرک کے یا پرائمری اسکول کے, وہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں. اگر ووٹ میں کوئی غلط نشان لگا دیتا ہے تو وہ پھر انویلڈ ہوتا ہے. تو وہ ہے تو میلافائڈ, وہ باقاعدہ ایک پریکٹس کے تحت اپنا ووٹ خراب کرتا ہے. نہیں ہے دیکھا الیکشن کمیشن میں تو بے شمار جو ہے ہمیشہ ہوتے ہیں 4, 5, 10 ایک اسمبلی میں ووٹ انویلڈ. لیکن سر سوال یہاں پر ہے کیا الیکشن کمیشن اس انویلڈ ووٹ کو میلافائڈی یا کرپٹ پریکٹس تصور کرتا بھی ہے یا نہیں؟ اور اگر نہیں کرتا سر تو پھر حکومت کیا موقف جو ریفرنس لے کر جائے گی, اس میں کیا موقف اپنا سکتی ہے؟ دیکھو جی لا منسٹری ہے ان کے پاس, پارلیمانی منسٹری ہے. اگر وہ کوئی بہت بڑا کیس بنا کر الیکشن کمیشن کو دیتے ہیں تو شاید اس کے لیے آئندہ کے لیے کوئی راستہ ہموار ہو جائے کہ جو انویلڈ ووٹ ہوتے ہیں یا ووٹ کو ریجیکٹ کرتا ہے اس کے خلاف الیکشن کمیشن ڈسپلنری ایکشن لے کہ یہ ووٹ تم نے ضائع کیسے ہو کرتا ہے. میں ضائع کر دیا, مجھے نہیں پتا تھا یہ کیسے ووٹ ڈالا جاتا ہے, میں نشان پڑ گیا. تو الیکشن کمیشن کا اچھا اس پہ کوئی قانون نہیں ہے نا, ہم نے بھی تو الیکشن کروا کے دیکھے ہیں نا 4 یا 5, 6 کوئی قانون نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے کنور صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. سینیٹر صاحب شکریہ. اب آپ کنفرم ہیں, آپ ایشورڈ ہیں, آپ سرٹن ہیں کہ اس ویڈیو کی بنیاد پر سینیٹر صاحب آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کروا پائیں گے؟ آپ ریفرنس لے کر جا رہے ہیں, کیا یہ ویڈیو آپ کے مطابق ثابت کرتی ہے کہ علی حیدر گیلانی نے ووٹ خریدنے کی کوشش کی تھی؟ الیکشن کمیشن جو ہے ان کے پاس پوری وہ امپاورڈ ہیں اور یہ اچھی بات ہے. اور سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہے, جو رائے آئی ہے, اس کے اندر بھی یہ چیز اس چیز کی نشاندہی کی گئی ہے. اور قانون کہتا ہے کہ جو کرپٹ پریکٹسز ہیں ان کے اگینسٹ کام کرنا ہے الیکشن کمیشن نے. تو وہ تمام تر اختیارات ہیں الیکشن کمیشن کے پاس. اور یہ ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے جس میں سوال سب سے بڑا تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ انہوں نے جو ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ جی ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے ضائع کرنا ہے ووٹ. تو اب ووٹ کا جو تقدس ہے, جس کی جو باتیں کرتے ہیں سارے, تو یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ ہے ہماری پوزیشن. اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے رہے کہ سینٹ کی الیکشن کے اندر ہمیشہ سے
لین دین ہوتی ہے, پیسے چلتے ہیں, ووٹوں کو خریدا جاتا ہے. ویڈیوز بھی سامنے آئی, اپنی پارٹی کے 20 MPs کو بھی عمران خان صاحب نے فارغ کیا اور اوپن بیلٹنگ کی طرف جا رہے تھے, آئیڈینٹیفائبل ووٹ کی طرف جا رہے تھے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کر کے آئے پارلیمنٹ کے اندر جسے انہوں نے مسترد کیا. اس کی وجہ یہ ہے, یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لین دین کے بغیر, رشوت کے بغیر, چوری کے بغیر یہ الیکشن جیت ہی نہیں سکتے. ہم نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں, اس لیے ضروری ہے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. وقت کم ہے, میری ابھی بات ہو رہی تھی سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن سے, انہوں نے کہا کہ ووٹ ضائع کرنے کے حوالے سے خواہ دانستہ یا غیر دانستہ, اس حوالے سے سینٹ الیکشن کمیشن میں کوئی قانون نہیں ہے, مطلب there is no such law. اب لاکھوں ووٹ جو ہے, جیسے 2018 کے الیکشن میں 16 لاکھ ووٹ جو ہے وہ انویلڈ تھے, تو کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی, نہ پریزائڈنگ افسر کے خلاف, نہ RO کے خلاف, نہ ووٹر کے خلاف. تو ہوگا کیا, مطلب یہ ویڈیو فرض کرنے کا ثابت بھی کرتی ہے کہ میل پریکٹس ہوئی ہے, کرپٹ پریکٹس ہوئی ہے. جی یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ جی بعد میں جب ووٹ دیکھے جائیں گے تو دیکھا جائے گا کہ کتنے ووٹ ضائع ہوئے ہیں, کیا ہوا ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ یہ پہلے چیز ہوئی ہے, کرپٹ پریکٹسز کو روکنا, یہ تو اس کے اندر ہے نا, یہ تو ایک کرپٹ پریکٹس کا حصہ ہے جو کچھ ہوا ہے آج. یہ جرم ہے, مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ ضائع کرنا ہے, لین دین کر رہے ہیں, آپ چیزیں کر رہے ہیں, اور اس سے آپ پورے الیکشن کے پروسیس کو جو ہے اس میں شفافیت کو ختم کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ ہے چیز ہے, اس چیز کے اوپر تو ایکشن ہونا چاہیے نا. لین دین کا ذکر کہیں نہیں آیا. یہ گیلانی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ کہیں پر پیسوں کی بات, یا کسے کہتے ہیں نا کنسیڈریشن لا کے لینگویج میں, وہ کہیں بات ہوئی نہیں ہے, نہ ہی کہیں پہ سنائی دے رہا ہے اس ویڈیو میں کہ کہیں پہ پیسوں کے لین دین کی بات ہوئی ہے. ایک آدمی یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ جی ہاں ووٹ ضائع کرا رہے ہیں, اس پہ پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور پوری یہ بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بغیر پیسے کی لین دین کے انہوں نے کبھی کیا, یہ ضمیروں کے سوداگر ہیں, خریدتے ہیں لوگوں کو, اسی لیے ہم کہتے ہیں تحقیقات 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 ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو لابنگ کے لیے گئے تھے, جیسے کہ آپ شاید آپ بھی ایسے ہی گئے ہوں گے سر, جب 14 ووٹ آپ کو ایکسٹرا پڑ گئے تھے عدم اعتماد کی تحریک میں, تو آپ بھی گئے ہوں گے ان کے پاس, آپ نے کہا ہوگا بھائی ہمیں ووٹ دے دو لابنگ کے لیے. اسی طرح سے میں لابنگ کے لیے گیا تھا ان کے پاس. دس از وٹ گیلانی صاحب سیڈ. وہ پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں, وہ بار بار میں بتا چکا ہوں, وہ تو الیکشن ہوا ہی نہیں تھا, وہ تو الیکشن ہونا تھا, وہ ہاؤس کے اندر کی چیز تھی. مثال کے طور 100 ممبرز ہیں, ان سے پوچھا گیا, ہر ایک انڈیویجول سینیٹر سے پوچھا گیا کہ جو چیئرمین ہے کیا وہ آپ کا اعتماد کھو چکے ہیں کہ نہیں, اپنی رائے بتائیں. زیادہ تر نے کہا نہیں کھو چکے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کھو چکے ہیں, پھر اس کے بعد حاصل بزنجو مرحوم صاحب کے بیچ اور صادق سنجانی کے بیچ چیئرمین سینٹ کی الیکشن ہوتی, پھر ہارس ٹریڈنگ والی چیز سامنے آتی کہ ووٹ ادھر گئے ووٹ ادھر گئے. اس کی نوبت ہی نہیں آئی, اس سے پہلے ہی وہ موشن ختم ہو گیا تھا. چودھری سرور صاحب کی مثال لے لیتے ہیں, ان کو ایکسٹرا ووٹ پڑ گئے تھے پنجاب میں, تو وہ بھی ایسے ہی انہوں نے لابنگ کے لیے وہ گئے ہوں گے کسی کے پاس. چودھری سرور نے کھل کے, بالکل چودھری سرور نے کھل کے, اور آج بھی انہوں نے کہا آئے چیک کریں, انویسٹیگیٹ کریں, کھل کے انہوں نے کہا ہے, اور انہوں نے بتا دیا ہے. جو اتحادی یعنی کہ جو آپس میں جو پارٹیاں لائک مائنڈڈ تھیں اور جو بھی تھا, چودھری سرور نے پھر بھی کہا کہ چلے آ جائیں جی انویسٹیگیٹ کریں. میں بتاتا ہوں کیا یہ کر سکتے ہیں ایسے؟ نہیں. یہ چوری, رشوت, کرپشن اور لین دین. اچھا پھر اوپن بیلٹنگ کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ عمران خان. شفافیت کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ عمران خان. عملی اقدامات کون کر رہے ہیں؟ عمران خان. یہ لوگ تو خلاف ہیں اس چیز کے. جو حق میں ہے آج اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, جو کہتے ہیں کھولو, جس نے خود اپنے ہی پارٹی کے 20 MPs کو الیکشن کے بالکل قریب, جس کی پولیٹیکل کاسٹ پہ کرنی پڑ سکتی تھی, فارغ کیا ہے. عمران خان سے تو عملاً کرتے ہیں یہ لوگ, تو باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو توقع ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس آپ کل جائیں گے, سنوائی ہوگی آپ کی, کوئی کل ہی الیکشن ہے اور کل ہی آپ چاہ رہے ہیں کہ ریفرنس دائل ہو؟ دیکھیے جی, ہم تو ہر لحاظ سے تحقیقات چاہتے ہیں, ہم تو سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ہم پروسیس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی پوری ایک سٹرگل ہے, یہ یاد رکھیں. واحد عمران خان ہے جو کھڑے ہوئے ہیں کہ شفافیت ہو, جو کھڑے ہوئے ہیں کرپشن کا خاتمہ ہو, ہر سطح سے کرپشن کا خاتمہ ہو. تو ہم تو ہر لحاظ سے چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہو اور کرپٹ پریکٹسز کا خاتمہ ہو, ہر سطح سے کرپشن کا خاتمہ ہو. اپوزیشن چاہتی ہے ہر سطح کی کرپشن کو تحفظ حاصل ہو. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی کی ویڈیو تو آج سامنے آئی ہے, لیکن گزشتہ 3 سال کی سیاست میں پیپلز پارٹی کا کردار مشکوک ہی رہا ہے. ووٹوں کی خرید و فروخت کا الزام پیپلز پارٹی پر 2018 کے سینٹ الیکشن میں بھی لگایا گیا تھا, اور اس بار بھی پیپلز پارٹی تحریک انصاف اراکین سے رابطوں کے دعوے کرتی رہی. یہ بھی کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف کے اراکین پیپلز پارٹی امیدواروں کو ہی ووٹ ڈالیں گے.
اگر کبھی کوئی مقابلے کی میدان آیا اور وزیر اعظم صاحب نے چیلنج کیا تو انشاءاللہ ہم 25 MNAs پی ٹی آئی کے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ 25 MNAs ہیں پی ٹی آئی کے جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. 25 MNA پی ٹی آئی کے تیار ہیں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینے کے لیے. گزشتہ روز تحریک انصاف نے سندھ سے 3 اراکین اسمبلی کے اغوا کیے جانے کا دعویٰ کیا اور اس کا الزام بھی پیپلز پارٹی پر لگایا. ہمارے ممبرز کو اغوا کیا ہوا ہے, اسلم ابڑو اور شریار شر کو اغوا کیا ہوا ہے, کریم بخش کبول کو اغوا کیا تھا. کہ آج دیکھا آپ نے کہ ہمارے ایم پی ایز کو جن کو انہوں نے کل اغوا کیا تھا کس طریقے سے اسمبلی میں لا کر سندھ واسیوں, ایوڈیسو, ان سب کے اوپر جو انہوں نے تشدد کیا, ثابت ہو گیا کہ یہ دہشت گرد ہے, یہ زرداری مافیا چور ہے. اس سے پہلے اگست 2019 میں چیئرمین سینٹ کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو اس ناکامی کا الزام بھی نون لیگ نے پیپلز پارٹی پر ہی لگایا. ناصر زرداری صاحب تو جو ہیں وہ جس طرح اس پارٹی کے لیڈر بنے وہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. کمپیئر کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو, ان کے سینیٹرز نے اپنے استعفے جمع کرا دیے ہیں. نون لیگ کی طرف سے تک کوئی ایسی چیز نہیں. چلیں جی, جمع کرانا تو یہ گمک تو ہماری سیاسی پارٹیاں بڑا پرانا کر رہی ہیں. مارچ 2018 کے سینٹ انتخابات کے بعد جب صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنوایا گیا اس وقت تو پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کے ساتھ گٹھ جوڑ بھی کیا تھا. ہمارے پیپلز پارٹی کا ہم اس کا بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کا, حمایت کا اعلان انہوں نے بھی کر دیا. تو ایک بار پھر میں کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں ہمارے 2 کینڈیڈیٹس کو, اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی پر امید رکھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں. 2018 کے سینٹ انتخابات میں پیپلز پارٹی نے غیر متوقع نتائج حاصل کیے تھے, کم اراکین کے ساتھ بھی زیادہ نشستیں لی تھی. خیبر پختونخوا میں اس کے پاس صرف 6 اراکین اسمبلی تھے لیکن وہ پھر بھی سینٹ کی 2 نشستیں جیت گئی تھی. اس وقت بھی پیپلز پارٹی پر ووٹ خریدنے کا الزام لگا تھا. کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف کے 17 سے 20 اراکین نے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ ڈالے تھے. جنوری 2018 میں جب بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت گرائی گئی تھی اس میں بھی پیپلز پارٹی کا ہاتھ تھا اور شریک چیئرمین ناصر علی زرداری نے اس کا برملا اعتراف بھی کیا تھا. پاکستان کے آدھے ملک سے زیادہ کی حکومت آپ کی ہے, ہاں بلوچستان کی حکومت شاید آپ کی اب نہ رہی, یہ میں مانتا ہوں. میں نے آپ کو پچھلے جلسے میں کہا تھا کہ آپ کی حکومتیں ہم ہٹا سکتے ہیں, گرا سکتے ہیں. سیاسی کے ساتھ اختلافی اخلاقی حوالوں سے بھی پیپلز پارٹی کو کئی الزامات کا سامنا رہا اور ان میں سے کچھ الزامات کا ذکر آج وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط شہباز گل نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا کہ ایک ایسا شخص جو پہلے بھی سپریم کورٹ سے نااہل ہو چکا کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات نہیں مانے بلکہ غلامی کرنا پسند کی جنہوں نے انہیں وزیر اعظم بنایا تھا ان کی. اس کے علاوہ بھی ان کے بیلٹ کے نیچے بہت ساری ان کی اچیومنٹس ہیں, جن میں سے ایک آپ کو سب کو پتا ہے کہ ترک خاتون اول کا ہار جس طریقے سے چوری کیا گیا, پھر ایفیڈرین کا کیس آپ کے سامنے ہے, ان کا ایک بیٹا مبینہ طور پر اس کیس میں گیا, پھر حج کوٹے کا کیس آپ کے سامنے ان کا ایک بیٹا گیا, پھر اگر آپ ملتان کی طرف جائیں تو وہاں جو لوٹ مار کا بازار گرم کیا گیا, بما اہل و عیال, وہ سب کے سامنے ہے. ناظرین ایک وقفہ یہاں پر لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اب ایک اور آڈیو لیک سامنے آ چکی ہے اور اب کی بار ہے ناصر شاہ کی آواز. ناصر شاہ کی مبینہ آڈیو لیک جو ہے وہ سامنے آئی ہے. ہم پوچھیں گے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو تو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا ایم کیو ایم کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی نے ایسے ہی کوئی آلیو برانچ ایکسٹینڈ کی, کیا ان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی؟ ہمارے ساتھ ہوں گے ایم کیو ایم کے سربراہ جناب خالد الصدیقی صاحب اس وقفے کے بعد. ناظرین بظاہر حکومت کے سارے اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر سینٹ الیکشن لڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور خاص طور پر ایم کیو ایم نے تو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کی خاطر پیپلز پارٹی کی پرکشش پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا. لیکن اس کے باوجود سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے. اپوزیشن حکومتی اراکین کی حمایت کے ساتھ ساتھ اتحادی اراکین اسمبلی کی حمایت کے بھی دعوے کر رہی ہے اور خاص طور پر بلاول بھٹو کا دعویٰ انتہائی اہم ہے. آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن سے متعلق ایم کیو ایم سے ہمارے رابطے ہیں, بعض اراکین نے حمایت کی یقین دہانی بھی کرائی ہے. بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے علاوہ دیگر جماعتوں سے بھی رابطے میں ہیں, سیاسی جماعتوں سے رابطہ ہمارا حق ہے, آخری وقت تک تمام جماعتوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. جبکہ ایم کیو ایم کہتی تو ہے کہ وہ حکومتی امیدوار کی حمایت کرے گی, لیکن ناظرین ساتھ ہی اس بات کا بھی اعتراف کر رہی ہے کہ ایم کیو ایم کے اراکین کو آفرز بھی کی جا رہی ہیں.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ अराकीन असेंबली को डराया जा रहा है, कहा जा रहा है, इसी तरह से जिसे कहते हैं कि पैसे का मुंह खोला जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एम के 21 के 21 सूबाई असेंबली मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है और अपनी लीडरशिप के हदायत के मुताबिक सिंध में भी MKM पाकिस्तान और PTI और GDA का एक कोलिजन मौजूद है। हम आपस में मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी नसीब होगी। MKM PTI का साथ देने का ऐलान तो कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ इसे ये भी एहसास है कि अगर सिंध में पांव फैलाने हैं तो पीपल्स पार्टी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान पार्टी की 12-13 बरस से सूबे सिंध में हुकूमत है, तमाम वसाइल और इख्तियारात उनके पास हैं। उनके पास सिंध में खासकर देही सिंध का बहुत भारी मैंडेट है। हम चाहते हैं उनके साथ हमारी वर्किंग रिलेशनशिप कायम रहे। सेनेट का इंतखाब तो एक बहाना है। ये एक कंफ्यूज्ड पॉलिसी, क्या ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है या वाकई अभी बिल्कुल चूंकि चंद घंटे रह गए हैं बाकी, अभी वाकई MKM सचोपन में मुब्तला है? क्योंकि एक तरफ सिंध में MKM का अपना मुस्तकबिल है और यही वो नुक्ता है नाज़रीन कि जिसकी बुनियाद पर बिलावल भुट्टो के दावे में वजन भी नजर आता है। पीपल्स पार्टी को MKM खामोश हिमायत मिल सकती है, क्योंकि अगर MKM सिंध में जगह बनाना चाहती है तो इसे पीपल्स पार्टी के साथ चलना होगा। और सोने पे सुहागा यह है कि PTI हुकूमत के साथ इत्तेहाद के बावजूद 2.5 साल में इनका यानी MKM का एक भी मुतालबा पूरा नहीं हुआ है और वफाकी हुकूमत की मुसलसल वादा खिलाफियों और MKM की कई बार एहतजाज भी रिकॉर्ड करा चुकी है। हमें वो जवाब बता दीजिए कि हम हुकूमत में क्यों शामिल हैं, हम वहाँ क्या करें। आपने हमसे किए हुए एक भी नुक्ते पर अमल दरामद नहीं किया। हम सेंसस को नहीं मानते, हम हल्का बंदियों को नहीं मानते। मौजूदा इलेक्शन में जो नताइज आए हैं, जो सीटें MKM की ली गई हैं, हम उन नताइज को भी तस्लीम नहीं करते। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक दिन। तो जनाब खालिद महबूब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्लैरिटी है या अभी भी आपको लगता है कि कंफ्यूजन MKM की सफ़ों में या चलें आप में क्लैरिटी होगी, आप लीडरशिप में होगी, लेकिन निचली सतह पर कहीं कंफ्यूजन पाया जाता है कि हम पीपल्स पार्टी की ऑफर कबूल कर लेते या फिर वफाक में जो हमारा किरदार है भले ही उसका कराची को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा वही ठीक है? देखिए, हमने तो ये कहा कि अभी कुछ अरसे पहले तक MKM के कारकुनों में और वोटर्स में और इसकी लीडरशिप में भी, सेकंड टियर में भी और फर्स्ट टियर में भी, पीपल्स पार्टी कोई ऑप्शन थी ही नहीं। पीपल्स पार्टी का ऑप्शन बचा ही नहीं था। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो गुजरे हैं 2.5 साल, उसमें लोगों ने इस तरह सोचना शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा आजमाया जा चुका है कि इस पे सोचना भी एक ज़माने में मुहाल था, और इस दफ़ा इसलिए भी ये मुमकिन नहीं था कि हमने, देखिए गौर कीजिएगा, हम सिर्फ इस जो इत्तेहाद है इसमें हम रिसीविंग एंड पे नहीं है। जहाँ पर हमें देना होता है, जहाँ पर PTI रिसीविंग एंड पे होती है, यानी कि जहाँ पर वोट देने होते हैं बहुत अहम मौक़ों पर, उसमें तो MKM ने कभी भी लैतुलाल से काम नहीं लिया है। हम तो अपना वादा पूरा कर रहे हैं। हमने तो कहा था आपकी हुकूमत बनाने में, आपकी कानून साजी में हम आपका साथ देंगे, और जिन सिंध के शहरी इलाकों की हम नुमाइंदगी करते हैं उनमें ख़ास तौर पे कराची पूरे पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद उस शहर की चलने पर है। तो आप बराए करम 15-13 साल में, 12 साल में पीपल्स पार्टी ने जो इन शहरों का हाल किया है, उसमें वफाक को फौरी तौर पे कोई इक़दाम उठाने पड़ेंगे। हमारे यही मुतालबे थे। पार्टी से मुताल्लिक़, तंजीम से मुताल्लिक़ तो ऐसे ज़्यादा मुतालबे थे भी नहीं, सिर्फ वो इंसाफ मांगे गए थे कि जो कि हमारे साह में नहीं मिल रहे थे। बहरहाल हमने एक बार फिर अपना वादा पूरा करेंगे हम कल, और इंतजार करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब तो सिद्दीकी जो साहब वादों की तजदीद कर रहे हैं वो अमली तौर पे भी यूं कह लें कि आपको मायूसी तो हुई, क्योंकि आपको जो वोट दिया शहरी सिंध ने वो आपको PTI से इत्तेहाद के लिए तो नहीं दिया, आपको तो उन्होंने दिया कि चूंकि आप उनका मुतालबा उनके लिए उनके काम आएंगे। तो सर पीपल्स पार्टी ने इस खलीज को भांपते हुए क्या क्या ऑफर्स आपको पेशकश की, क्या क्या पेशकश किया हालिया सेनेट इंतखाबात के लिए? देखें, पेशकशों पे तो नहीं जाना चाहिए ना, पीपल्स पार्टी तो ज़िंदगी भर करती रही है, और हम इसी उम्मीद पर, देखें, हमने सिंध को यकजहती सिंध को इकट्ठा रखने, सिंध के दोनों मुस्तकिल जो बाशिंदे हैं, दोनों जो मुस्तकिल स्टेक होल्डर्स हैं,
ان کو ان کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ والی قربانیاں دی ہیں اب تک. تو میرا خیال ہے اس پہ تو اتمام حجت آلموسٹ ہو چکی ہے. مینڈیٹ قربانیوں کے لیے تو نہیں تھا نا سر, میں عرض کر رہا ہوں آپ کو جو شہری سندھ نے مینڈیٹ دیا, میں اسی پہ آ رہا ہوں وفاداری کا نہیں جناب, میں اسی پہ آ رہا ہوں. نہیں جناب, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وعدے پہ سمجھ لیا جائے کہ لوگوں سندھ کے یہ پیپلز پارٹی جو وعدے کر رہی ہے اس کی بنیاد پہ سندھ کے شہری لوگوں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے, تو لوگ ہماری سیاسی حالت پر جو ہے ذہنی حالت پر شک شبہ کرنے لگے کہ اتنے عرصے تو انہوں نے آپ سے وعدے ہی کیے ہیں نا, انہوں نے کون سے ڈیلیور کیا تھا. تو وزیر اعظم کے پاس سے بھی وعدوں کی تجدید ہو رہی ہے, کچھ چیزیں پائپ لائن میں بھی آئی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی رفتار اتنی سست ہے کہ اس کی افادیت ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. جو کام پہلے سال میں ہو جانا چاہیے تھا وہ 2.5 سال میں بھی نہیں ہوا ہے. اگر وہ 5 سال میں کیا تو جناب اس کا فائدہ کیا ہوا. تو آپ کی بات صحیح ہے, اور ہمارے مطالبوں سے تو خود اس کا مستقبل وابستہ ہے, تحریک انصاف کا سندھ کے شہری علاقوں میں اس کے سیاست کا, کیونکہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ ہم سے زیادہ تو مینڈیٹ اس کے پاس ہے, اس کی ہم سے زیادہ تو شہر کی خدمت کرنے کی ذمہ داری اب ان پہ ہے, اور ہمارے یہ مطالبے خود پورا کر کے اپنا وہ مینڈیٹ جس طرح بھی ملا ہو, اس پہ میں آج بات نہیں کرنا چاہ رہا, کہ پی ٹی آئی کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بھائی مینڈیٹ ہے آپ کے پاس سندھ کے شہری علاقوں کا, آپ کو بھی کرنا ہے, لیکن لوگوں کو بھی یقین نہیں ہے نا. دیکھیں لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ نے سینسس پہ کیوں نہیں اسٹینڈ لیا, جبکہ ہم نے اسٹینڈ لیا. کوئی پی ٹی آئی سے نہیں پوچھتا کہ آپ حکومت میں رہ کے اس شہر کا مینڈیٹ آپ کے پاس ہے, ایم کیو ایم سے ڈبل مینڈیٹ آپ کے پاس ہے, آپ نے سینسس پہ کیوں نہیں بات کی. آپ کی بات صحیح ہے کہ پیپلز پارٹی آئی تھی, ہم نے دروازے کھلے رکھے, ہم نے ملاقات بھی کی, بات بھی سنی, ہم نے اس پر خیر مقدم بھی کیا ان کا یہاں آنے کو, ان کی بات اچھی طرح سنی بھی, سامنے رکھی. اور ہم کیونکہ اتحادی تھے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اتحادی کسی اور کے ہوں, ووٹ کسی اور کو دے دیں. مسئلہ سر یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ اپنے ووٹر کو یہی باتیں بتائیں گے تو وہ مطلب یہی مایوسی کی بات ہی رہ جائیں گی. آگے بڑھتے ہیں سر, مجھے یہ بتائیے گا, ابھی یہ جو ایک آڈیو ٹیپ ایک اور آئی ہے سامنے جس میں علی حیدر گیلانی اور ناصر شاہ صاحب کی گفتگو ہو رہی ہے, اور یہی بات سینٹ پر ہو رہی ہے. علی حیدر گیلانی صاحب کہتے ہیں ناصر شاہ صاحب کو کہ سندھ میں اور کراچی میں ایم کیو ایم کا ریٹ تھوڑا اوپر ہے, اور آپ کو آفر جو ہے وہ مطلب ایم کیو ایم کو تو 20 کروڑ سے بھی اوپر کی آفر ہو رہی ہے. سر یہ کس طرح کی آفرز آئی تھیں جہاں پہ ایم کیو ایم کا ریٹ ان کو اوپر لگا؟ یہ کہیں پگھل تو نہیں جائیں گے آپ کے لوگ اتنی بڑی آفرز پر؟ دیکھیے 20 کروڑ کی آفر جو ہے, اگر اس پہ بھی ایم کیو ایم کے لوگ نہیں بکے نا, اور انشاءاللہ نہیں بکیں گے, تو آپ کو سلوٹ کرنا چاہیے. پچھلی دفعہ تو کنفیوژن بہت تھی, پچھلی دفعہ دباؤ بہت تھا, ہر طرف سے تھا. زرداری صاحب نے اکیلے تو نہیں پچھلی دفعہ جو دکان سجائی تھی, ان میں بہت سارے عناصر شامل تھے, بہت ساری مجبوریاں ہوں گی, ورنہ تاریخ میں ایم کیو ایم نے کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کیا ہے, نہ انشاءاللہ اس دفعہ کرے گی. اور یہ دیکھیے, یہ بتائیے جو بکنے والے ہیں ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے. وہ پتہ بھی نہیں چلتے ہیں, لیکن جو خرید رہے ہیں ان کے خلاف کون سے عناصر؟ کب تک ایم کیو ایم دبی پالیٹکس کرے گی سر؟ دبے الفاظ میں کب تک ایم کیو ایم پالیٹکس کرے گی؟ آج بتا دیں کون تھے جنہوں نے تب آفر لگائی. آپ بھی ہمت کر لیجئے نا تھوڑی سچ بولنے کی. ہمارے اکثر سچ کو تو دکھایا بھی نہیں جاتا ہے, ہم تو کرتے رہے ہیں, میں تو بولنے کے لیے تیار ہوں, ساری زندگی میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں گا. ہم نے تو جینوین جمہوریت کی ہے نا, جاگیردارانہ جمہوریت نہیں کی ہے, بیچا نہیں اپنے آپ کو, سرمایہ داروں کو نہیں پہنچایا ہے, اسی کی سزا تو بھگت رہے ہیں. تو سر پھر آج لے لینا نام, بولتے بھی رہے, بولا نہیں کیا زندگی بھر. خالد محمود صدیقی صاحب جی آپ کے پروگرام کو شرف, آپ کے جی آپ کے اس پروگرام کو کبھی صحیح وقت پہ شرف بخشا جائے گا, یہ والا عوام کا بھلا ہو جائے گا. جی اس بھلا کر سبھی کو پتا ہے نا, کسی اور سے بھی پوچھ لیجئے گا. چلے سر وہ اس وقت کا ہم انتظار کریں گے. اچھا ویسے آپ نے کہا کہ آپ کے لوگ نہیں بکے 20 کروڑ کی آفر پر بھی, اس کا مطلب 20 کروڑ تک کی آفر کی گئی ہے آپ کو؟ میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ اگر 20 کروڑ کی آفر ہو رہی ہے وہ نہیں بکے تو آپ خود سوچ لیجئے کہ ان کی تربیت کیسی ہے. ہاں 1 2 3 لوگ ہو سکتے ہیں بک جائیں, لیکن کیا 20 کروڑ کی آفر میں تو قیادتیں بک جاتی ہیں؟
लोगों भी लोअर मिडिल क्लास की पार्टी हो, जिसके जो गुज़श्ता 4-5 साल में 1 रुपए भी इसको चंदा जमा करने का मौका ना मिल रहा हो, जो पहले बड़े फख्र से कहती हो कि हम चंदे से चलते हैं, लोअर मिडिल क्लास की लीडरशिप जो असेंबली में पहुंचाई है। जनाब, सियासत हमारा पेशा नहीं है, ये हमारा पेट भरने के लिए नहीं है, और हम मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हम इस किस्म की सियासत को अपने अंदर पनपने नहीं देंगे। चले, बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद बुलबुल सिद्दीकी साहब। आपकी वक्त का एक वक्फा यहाँ पर लेंगे नाज़रीन। वक्फे के बाद पूछेंगे कि सिंध के रुकने असम्बली अगवा हुए या अपनी मर्जी से वो पीटीआई से मुनहरफ होने जा रहे हैं। खुर्रम जमान साहब से बात करेंगे वक्फे के बाद। तो नाज़रीन, सिंध असम्बली में एक अजीब ही मंजर देखने को मिला। हुल्लड़बाजी हो रही थी, हाथापाई हो रही थी, मालूम नहीं पड़ रहा था कौन क्या चाह रहा है। क्या वाकई इन 3 अरकान असम्बली को अगवा किया गया था, या फिर ये अपनी मर्जी से पीपल्स पार्टी को वोट देना चाह रहे थे, और इनके साथ जो भी हाथापाई की है वो इनकी अपनी पार्टी के कारकुनान ने, अपनी पार्टी के ओहदेदारान ने की। बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है खुर्रम जमान साहब, मेंबर सिंध असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम साहब। सर, ये क्या हुआ था आपकी तरफ से, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि पीपल्स पार्टी ने इन अरकान असम्बली का इस्तकबाल किया, आप तैश में आ गए, यानी आपके लोग तैश में आ गए, बात हाथापाई तक पहुंच गई। खबरें ये भी है कि ये अगवा किए गए थे और फिर आप इनको छुड़वाना चाह रहे थे। ये हुआ क्या था? लेकिन मैं एक बात बताऊं सर, जो भी हुआ था ये बहुत बुरा मंजर था जो किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में देखने को मिला। इट वाज सच अ बैड साइट। नहीं सर, आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल से आपको शायद अंदाजा नहीं कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि आज दोपहर को तकरीबन 12:30 से 1:45 बजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमारे उन 3 अरकान को लेकर आई जिनको इन्होंने अगवा किया हुआ था। जब हम असेंबली के अंदर गए हैं और जहाँ पर ये जिस वक्त अटेंडेंस लगा रहे थे, तो सबसे पहले मैंने मुलाकात असलम अबड़ो साहब से करी। उनसे मैंने कहा कि असलम अबड़ो साहब, आप साथ चलना चाहेंगे? तो उनकी तरफ से मुझे उस वक्त जवाब मुनासिब नहीं आया। सामने मुझे करीम गबूल नजर आया। मैंने कहा, करीम भाई, आप ज़बरदस्ती लेकर आए गए हैं यहाँ पर, या आप यहाँ पे खुशी से आए हुए हैं, या मेरे साथ जाना चाहेंगे? करीम बख्श गबूल ने मुझे कहा कि खुर्रम भाई, मुझे यहाँ से निकालो। जब उनकी तरफ से ये अल्फाज आए तो वीडियोस आपके समर टीवी पे मौजूद है कि मैं बड़े मज़े से उनके साथ वॉक करके बाहर जा रहा हूँ। उसके बाद हमारे ऊपर हमला कर दिया जाता है। हमले के दौरान मैंने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करी, जो रिकॉर्डिंग मेरे हाथ की निकली हुई है, जिसमें करीम बख्श गबूल कह रहे हैं कि मुझे अगवा कर लिया गया था, मैं पीपी को वोट देना नहीं चाहता हूँ। क्या मैं उनके मुँह से बुलवा रहा था? आज हमें धक्के दिए गए, लाते मारे गए, मुक्के मारे गए। ये हो रहा था क्या ऐवान के अंदर? ये किस तरीके की बोलियां लग रही हैं? हमने तो हमेशा छांगे मांगे के बारे में बातें सुनी है, हमने तो बड़ा सुना है कि सेनेट में किस तरीके से सौदागिरी होती है। आज हमें असल हकीकत नज़र आई है। देखिए, मैंने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल कहा कि हमारे एमपीए जो हैं वो अगवा हो गए हैं। सो एक एमपीए जो हमारा अगवा हुआ था, आज हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब करवा दिया है और इस वक्त वो अपनी फैमिली के साथ मज़े से बैठे हुए हैं। कल वो इंशाल्लाह ताला अपना वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से बात करेंगे और मीडिया को पूरी हकीकत बताएंगे कि कितने करोड़ की ऑफ़र थी, कितने डेवलपमेंट स्कीम्स की ऑफ़र थी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर उसके ऊपर इनको दिया जा रहा था, कौन से हल्के से इलेक्शन लड़ने का वादा कराया गया था, और कितने काउंसलर्स बताए गए थे कि आने वाले बल्दियाती इलेक्शंस में आपके होंगे। ये है जरदारी लीग, इस तरीके से ये एक्ट करती है और इस तरह लोगों को ये ख़रीदती है, लोगों का ज़मीर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बलोच सकाफत डे था और आज बलोच सकाफत डे पे करीम बख्श गबूल जो बलोच हैं, उन्होंने साबित किया कि ये बलोच पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान के साथ वफादारी करता है, इमरान खान के साथ वफादारी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको लेकर गए और इस वक्त वो बिल्कुल सेफ जगह के ऊपर वो बैठे हुए हैं और कल इंशाल्लाह ताला अपना वोट कास्ट करने आएंगे। उसके साथ साथ आप देखिएगा अगवा कर कौन रहा है सर? ये किसकी इमाम पर हो रहा है? अगवा वही कर रहे हैं, अगवा वही कर रहे हैं, अगवा वही कर रहे हैं जिनको मौत आई हुई थी, जो आज हमें खींच रहे थे, जो हमारे आज कपड़े फाड़ रहे थे, जो हमें मुक्के मार रहे थे। मर्द तो मर्द सही, औरतें भी लगी हुई थी धक्के देने के अंदर। लेकिन जब हमने कहा कि माइक के ऊपर पूछ लो कि करीम गबूल किसके साथ जाना पड़ जाता है, और जब करीम गबूल ने कहा कि मुझे पीपल्स पार्टी वालों ने अगवा किया है और मैं पीपी को वोट देने नहीं चाहता हूँ, उस वक्त सईद गनी ने वहाँ पे खड़े हुए और नासिर शाह ने जो है मैंने देखा कि वो पीछे उस वक्त हटे। फिर जब हम गाड़ी में उनको बाहर लेकर गए तो असेंबली की सिक्योरिटी हमसे लड़ रही है, असेंबली के सिक्योरिटी गार्ड हमें जो है पकड़ रहे हैं और हमें धक्के मार रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं। ये हालात हैं सिंध असेंबली के। मैंने आपसे पहले कहा कि ये मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जमात नहीं है, ये अब जरदारी लीग के अंदर तब्दील हो गई है। ये एक माफिया है। आपके सामने है कि किस तरीके से हलीम आदिल शेख के ऊपर तमाम मामला हुए, FIR कटी, हमारे वर्कर्स के ऊपर जो है
جھوٹی FIRs کٹی. یہ سب ہمیں ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے, ہمیں بیک فٹ کے اوپر لے جانے کے لیے انہوں نے کیا. تو کیا ایک حلیم عادل شیخ کو آپ نے بند کر دیا, اس کے سامنے آپ کے اور 10 حلیم عادل شیخ آ گئے, تو آپ ہماری آواز بند تو نہیں کر سکتے ہیں. آج ثابت ہوا کہ عمران خان جو بار بار ایک بات کر رہے تھے کہ اس صوبے, اس ملک کے اندر جو ہے اوپن بیلٹ ہونے چاہیے, اس کی وجہ کیا ہے؟ آج آپ کے سامنے ادھر گیلانی صاحب نے کیا حرکتیں کر رہے ہیں, وہ کس طریقے سے بیٹھ کر MNAs کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ووٹ اپنا ضائع کرنا ہے. اس طریقے سے یہ ملک کی جو دشمن عناصر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر ملک کے اگینسٹ کام کرتے ہیں, ملک کے سسٹم کے خلاف کام کرتے ہیں. لوگوں کو جو قوم کا پیسہ لوٹتے ہیں, اس لوٹے ہوئے پیسے کو اسی طریقے سے اپنی ریاست بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لوگوں کے ضمیروں کو خریدتے ہیں, لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں, ان کو پولیس سے ڈراتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے خاتمہ ان کا KP سے ہوا ہے, پنجاب سے ہوا ہے, ایسے ہی آپ دیکھنا خاتمہ ان کا سندھ سے بھی ہوگا. ان کو لوگوں کی بدوائیں لگی ہوئی ہیں. یہ وہی تو سارا سندھ کا پیسہ ہے جو ایک ایک MPA کو 5-5 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں. 1 ارب روپے کی اسکیمز ان کے حلقوں کے اندر, ترقیاتی اسکیمز, اور کہہ رہے ہیں کہ اپنا کانٹریکٹر لے کر آنا, اپنا کمیشن سیٹ کرنا. یہ میرا پاکستان ہے جس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں سلوک. اچھا, ویسے بڑی حیرانی کی بات ہے خورم شاہ زمان صاحب, MPA کا اغوا ہونا, اور جو دوسرا اغوا ہے وہ سندھ اسمبلی سے ہونے جا رہا تھا. مطلب اس کے بعد آپ بھی کہہ رہے ہیں ان کو واپس لے جاتے ہیں, انہوں نے بعد میں ریزسٹ کیا, انکار کر دیا. سر یہ کیا ان کے خلاف پھر کوئی قانونی کارروائی کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ آپ کوئی آپ داد رسی کے لیے کسی کے پاس جائیں گے؟ سر قانونی کارروائی کریں نا, چیف جسٹس آف پاکستان مجھے بلائیں, میں ان کو بتاتا ہوں کہ کل رات سے میں کیا کر رہا ہوں اور کس طریقے سے میں نے فکر کی ہے, کس طریقے سے میں اس شخص کو بچا کے لے کر گیا ہوں, کس طرح ان کی فیملی پریشان ہے. قانونی کارروائی کریں نا الیکشن کمیشن. کیا کل الیکشن ہو سکے گا جبکہ 2 MPAs تحریک انصاف کے جن کو ڈرا دھمکا کر ان کو کہیں پر بٹھایا ہوا ہے, اور کن وجوہات کے بنا پہ ان دونوں MPAs نے آج اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہیں؟ آپ نکالیں, ریکارڈ کا حصہ ہے سندھ اسمبلی کی, آپ سپیچز نکالیں کریم بخش گبول کی, اسلم ابڑو کی, اور اس کے ساتھ شہریار شر کی. 2.5 سال یہ صرف گالیاں دیتا رہے پاکستان پیپلز پارٹی. خورم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو چاہتا ہے, دیجیے اجازت ناظرین, اللہ نے کے بعد.